السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى. اللهم صل علی محمد وبارک وسلم. اما بعد. حضرات محترم، حج کے احکام مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. آج کا جو ہمارا سبق ہے، کسی عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا. اکثر ہمارے معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر عورتوں کا گروپ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ اسی گروپ میں اپنی بیوی کا، اپنی بہن کا یا اپنی والدہ کا نام لکھوا دیتے کہ چلو گروپ جا رہا ہے، گروپ بندی میں میری بیوی، میری بہن یا میری والدہ بھی چلے جائے گی. یہ طریقے کا سراسر غلط ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اب ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تنہا سفر کرنا بغیر کسی محرم کے منع فرمایا ہے. اکیلے دن کا لفظ بھی آیا ہے کہ ایک دن بھی کیوں نہ ہو، اور اکیلی رات کا لفظ بھی آیا ہے کہ اکیلی رات ہی کیوں نہ ہو. یعنی کہ اس سے مراد لیا جائے چند گھنٹے کا حساب لگا لیا جائے کہ چند گھنٹے ہی کیوں نہ ہو عورت اکیلی سفر نہیں کر سکتی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے متعلق دیکھا جائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اتنے حیا والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہتے تھے تو اس کے اوپر فوراً عمل شروع کر دیتے تھے. ہم آج کل اتنے دروس سنتے ہیں، اتنے خطبات سنتے ہیں، اور کئی مرتبہ ہم قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن، قل للمؤمنین یغضضوا من ابصارہن، یہ آیات سن چکے ہیں، لیکن الا ماشاء اللہ لوگ ایسے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب کوئی آیت سنتے تھے تو اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیتے تھے. تو لیکن تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کوئی بھی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت گزاری نہ کرے، یعنی کہ تنہائی اختیار نہ کرے. اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو اکثر لوگ اب کہتے ہیں کہ ہماری بچیوں نے باہر کے ملک جانا ہے اسٹڈی کے لیے، تو وہ تو اکیلی جاتی ہیں، اکیلی آتی ہیں، تو ہم کس طرح روک ٹوک کریں؟ تو بھائی منع ہے. حج جیسا مقدس رشتہ اور مقدس سفر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو باقی سفر تو پھر عام ہی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ کوئی بھی شخص کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، اور کوئی بھی عورت اکیلی سفر نہ کرے. تو ایک شخص اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام فلاں فلاں غزوہ میں، جنگ میں لکھا گیا ہے، تو میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، پہلے غزوہ میں لکھا گیا ہے لیکن میری جو بیوی ہے وہ حج کے لیے جا رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جاؤ اور حج کرو جا کے. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاد سے منع کر دیا اور کہا کہ اس کے ساتھ جا کے حج کرو. تو یہاں پہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے. اب معذرت کے ساتھ معنی نکالنے والے لوگ اکثر یہاں پہ غلط معنی نکال جاتے ہیں کہ یہ حکم صرف حج عمرے کے لیے ہے. حج عمرے کے لیے نہیں ہے. حج عمرے کا اس نے پوچھا کہ میری بیوی جو ہے وہ حج کے لیے جا رہی ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سفر کے لیے یہاں پہ حکم دیا کہ اکیلی حج نہ کرے۔ ہاں اگر اس کا محرم ساتھ ہے تو وہ سفر کر سکتی ہے۔ اب محرم کون ہے؟ یہاں پہ ہم محرم جو ہے وہ ہر کسی کو بنائے پھرتے ہیں۔ جو پاپا کا دوست ہے اس کا ہم چاچو کہتے ہیں، اس کو تیابو کہتے ہیں، تو ہم ان کو بھی محرم بنائے پھرے ہوئے ہیں۔ جو ہماری کزنیں ہیں، خالہ کی بیٹی ہیں، ماموں کی بیٹی ہیں، پھوپھیوں کی بیٹی ہیں، ان کو بھی ہم بہنیں بنائے پھرے ہیں کہ وہ بھی ہماری محرم ہیں۔ تو بھئی اگر محرم ہے تو رشتہ کیسے ہوتا ہے، شادی کیسے ہوتی ہے؟ تو یہ محرم نہیں ہے۔ محرم وہی ہے جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم وہ ہیں کہ قیامت تک جن کے ساتھ نکاح نہ ہو سکے۔ اس میں بھائی شامل ہے، باپ شامل ہے، بیٹا شامل ہے، اس کے ساتھ قیامت تک نکاح نہیں ہو سکتا، سسر شامل ہے۔ تو ان کے ساتھ اگر حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جا سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہاں ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ اگر جس طرح نماز فرض ہے تو اگر خاوند، عورت کا خاوند اس کو روکتا ہے، اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ بغیر اجازت کے عورت جو ہے وہ نفلی روزے نہ رکھے، اور نفلی حج بھی اگر خاوند اجازت نہ دے تو نہیں جا سکتی عورت۔ لیکن اگر فرض ہے تو فرض نماز اور فرض حج اگر خاوند کہتا ہے کہ نہیں جانا، لیکن وہ لڑکی کا باپ جا رہا ہے یا خاوند کا باپ جا رہا ہے تو وہ لڑکی اس کے ساتھ جا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی عورت صاحب استطاعت ہے، جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ حج اس پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، تو عورت اگر صاحب استطاعت ہے، اس کے پاس زیادہ راہ موجود ہے، سارا کچھ ہے، لیکن محرم نہیں ہے تو وہ حج پہ نہیں جا سکتی۔ اگر محرم ہے تو وہ جا سکتی ہے، اپنے خرچ پہ جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر محرم نہیں ہے تو قیامت والے دن اس کو اس کے متعلق پوچھ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ من استطاع الیہ سبیلا میں خاوند اور محرم شرط ہے، یعنی کہ محرم جو ہے من استطاع الیہ سبیلا میں عورت کے لیے محرم شرط ہے۔ تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ اکثر جو ہے وہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ بیوی ہو آئے گی، چلو میں پھر کبھی چلے جاؤں گا، یا اکیلا چلے جاؤں گا، بیٹی ہو آئے گی، ماں ہو آئے گی، ایسا درست نہیں ہے۔ محرم کا عورت کے ساتھ لازمی ساتھ ہونا، بے شک کوئی بھی سفر ہو، حج عمرہ کا نہیں، کوئی بھی سفر ہو، عورت کے ساتھ محرم کا ہونا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔